آپ کا نام بھی جو آج مشہور ہے بہر حاتم، حاتم اسم کا معنی ہے بہرا. اور یہ نہیں کہ اس وقت صرف یہ کیا عمل، اس کے بعد ساری زندگی بہری پان کی حالت میں گزار دی. ایک صرف بندے کے دل رکھنے کی خاطر کہ کسی کے دل کو توڑ نہ دینا کہ یہ بد اخلاقی ہے، اور اللہ کو یہ کبھی پسند نہیں ہوتی. اور اللہ کی بارگاہ میں جو خیر مانگنا چاہتا ہے تو وہ دوسرے لوگوں کی پردہ پوشیاں کرتا ہے، وہی اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہوتے ہیں. اور یہ صوفیاء صالحین کی بارگاہ میں ہوتا ہے. ان کی بارگاہ میں ہر آنے والا، کسی کو رد نہیں کیا جاتا، ہر آنے والا اس کی بارگاہ میں پا جاتا ہے. ہم غصے میں بھرے ہوئے لوگ ہیں، وعدہ وفا نہیں کرتے، جھوٹ سارا دن بولتے ہیں، اور پھر بھی ہم پکے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے. کبھی نماز پڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہنے پر اللہ کی کبریائی کا تصور بھی تو ذہن میں آتا کہ وہ سب سے بڑا ہے. سجدے میں سر رکھتے ہوئے سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے اس کی عظمت و کبریائی بھی تو ہمارے دل میں کہیں سرایت کرتی کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. اور یہ میں جبین نیاز میں نے سجدے میں رکھی ہے تو کس کی چوکھٹ پہ رکھی ہے؟ کبھی یہ تصور آئے تو ہمارے احوال بدل جائیں. اللہ رب العزت نے حسن اخلاق کا، مومنین کو پیکر بندنے کا حکم ارشاد فرمایا. ایفائے عہد کا حکم دیا، سچ بولنے کا حکم دیا، تکبر کی ممانعت کی. ولا تمش فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کے مت چل. زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، کتنے فرعون نمرود مٹی میں چلے گئے. منہا نخرجکم وفیہا نعیدکم، ہم تمہیں اسی مٹی سے پیدا کرتے ہیں اور اسی مٹی میں تمہیں واپس ڈالیں گے، واپس لوٹائیں گے. بڑے بڑے خدائی کے دعویٰ کرنے والے بالآخر ذلیل و رسوا ہو گئے اور دنیا کے لیے نشان عبرت بن گئے. جب اللہ کی گرفت آتی ہے تو کوئی ٹھہر نہیں سکتا. اس وقت ماننے والے اب مان جائیں تو شاید توبہ کا دروازہ کھل جائے، لیکن اس وقت تو ہر کوئی ماننا ہی پڑے گا اور ہر کوئی مانے گا. آقا علیہ السلام نے حضرت اشج بن عبد القیس ان کو ارشاد فرمایا کہ فی کا خصلتین، تیرے اندر دو اچھائیاں خوبیاں ہیں حسن اخلاق کی. تو آقا علیہ السلام نے پھر وہ بیان فرمائی، یحبہم اللہ ورسولہ، ان دو اچھائیوں کو اللہ اور اس کا رسول بہت پسند کرتا ہے. تیرے اندر دو خصلتیں، یہ خصلتیں انہوں نے اختیار کی ہیں. اشج بن عبد القیس
پھر ارشاد فرمایا وہ دو خصلتیں ہیں، الحلم والانات، بردباری، ٹھنڈا مزاج۔ ہماری تو اجتماعی طور پر ہماری قوم جو ہے وہ ٹھنڈے مزاج کو تو بھول ہی گئی ہے۔ ہر بندہ کو غصے میں بھرا ہوا دیکھیں گے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کسی کو تھمنے کا نام ہی نہیں آتا۔ یہاں تک سفر میرے جیسا بندہ اب کرنے کے قابل نہیں رہا ہے۔ سڑک پہ آپ جائیں، ساری سڑک صرف موٹر سائیکل والوں کے لیے بنی ہے۔ کوئی ادھر سے آ رہا ہوگا، کوئی ادھر سے آ رہا ہوگا، کوئی ادھر سے آگے گزر رہا ہے۔ اب جو گاڑی پہ جا رہا ہے اس کے آگے سے موٹر سائیکل گزرنے والا، اس کو یہ نہیں ہے کہ ادھر ذرا ٹھوکر لگی تو میرا تو کچھ بھی نہیں بچے گا، لیکن کچھ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی اخلاق نہیں، بس یہ پورا معاشرہ چلا جا رہا ہے، دوڑا چلا جا رہا ہے، اور اخلاقیات نام کی شے کوئی نہیں۔ کسی کو کوئی سمجھا دے تو الٹا گلے پڑ جائے گا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، ان سے جھگڑا نہیں کرتے، کہتے ہیں اللہ بھلا کرے، بس اس سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ تعریف یہ، اس کے مقابلے میں غصہ، اور دوسری انات، خودداری، کہ تیرے اندر دو صفتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں جنہوں نے بارگاہ نبوت سے خیرات حاصل کی۔ اب ان کی یہ صفت سید الانبیاء بیان کر رہے ہیں جو خلق عظیم کے مالک ہیں، تو اس کا مطلب ہے کسی میں کوئی اچھائی ہو تو اس کی اچھائی بیان کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس سے دوسروں کو بھی کچھ داعیہ ملے گا کہ ہم نے یہ اچھائی کا ارتکاب کرنا ہے، یہ میرا دین ہے، یہ میرے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، یہ میرے اللہ اور اس کے رسول کی قربت کا ذریعہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اخلاق حسنہ کی 360 صورتیں بیان فرمائیں۔ 360 صورتیں ہیں اچھائیاں اخلاق حسنہ کی۔ جس کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ایک خلق حسنہ کی چیز نصیب ہو گئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا داخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا۔ صدیق اکبر پاس بیٹھے تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 360 صورتیں بنائی ہیں اللہ نے اخلاق حسنہ کی، اخلاق حسنہ کی کوئی شکل میرے اندر بھی موجود ہے؟ زبان نبوت نے اعلان فرمایا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر کل فیکا، اے ابو بکر وہ اللہ نے جو اخلاق حسنہ کی ساری صورتیں بنائی ہیں وہ اللہ نے ساری تیرے اندر اکٹھی کر کے تیرے اندر رکھ دی، تمہیں اخلاق حسنہ کا پیکر بنا دیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے رسول کی نظر میں وہی صرف سرخ روح ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے اخلاق حسنہ عطا کی، جو وعدے کو وفا کرتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے، والکاظمین الغیظ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ تھوڑا غصہ آیا ایک شخص پر، تو ان کا بھتیجا پاس بیٹھا تھا، اس نے یہ آیت کا حصہ پڑھا والکاظمین الغیظ، اللہ کو وہ بڑے پسند ہیں لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے عفو درگزر سے کام لیتے ہیں، یعنی انتقام نہیں لیتے، انتقام نہیں لیتے۔ دوسرا زیادتی کرتا ہے، زیادتی کرنے کے باوجود انتقام پر قدرت تھی کہ میں اس سے اپنا انتقام لوں، لیکن انتقام نہیں لیتے۔
عفو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے آیت کے سنتے ہی اپنی ساری کیفیت پر کنٹرول فرمایا اور ایک لفظ نہ بولا پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ امام حسن مجتبیٰ کے کسی خادمہ سے غلطی ہو گئی، کوئی برتن ٹوٹا، تو آپ نے تھوڑا سا ناراضگی کا آثار آپ کے چہرے انور پر آئے تو خادمہ نے یہی آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ، اللہ کو پسند وہ لوگ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا قضمت غیظی، میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ عرض کی والعافین عن الناس، جو لوگوں سے درگزر کرتے ہیں اللہ کو بڑے پسند ہے۔ فرمایا عفوت عنک، میں نے تجھ سے درگزر کیا، تمہیں معافی دے دی۔ اس نے پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جا تو آج سے آزاد ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے تحقیق، نعرے روشنی۔ یہ اخلاق حسنہ ہے جو ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ ہر شخص اس پر لازم ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اخلاق حسنہ کو اپنائیں۔ جس کے پاس اخلاق حسنہ نہیں ہوتے وہ اللہ رسول کی بارگاہ میں کبھی ایمان کی دولت بھی نہیں پا سکتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، جو امین نہیں ہے اس کا ایمان بھی نہیں ہے۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس شخص کا کوئی دین ہی نہیں ہے جو وعدے کو وفا نہیں کرتا۔ ہم پتہ نہیں کس کھاتے میں چلے گئے ہیں۔ ایک شخص میرے پاس اگلے دن، پرسوں ترسوں کی بات ہے، میں ادھر یونیورسٹی میں سبق پڑھا کے باہر نکلا تو وہ حالانکہ پڑھے لکھے تھے، کسی کالج کے شاید پروفیسر تھے، تو کہنے لگے کہ میں آپ کے انتظار میں آدھا گھنٹے سے بیٹھا تھا، میں نے کچھ رہنمائی لینی تھی۔ تو میں نے کہا اب تو میں فارغ ہو گیا، ابھی میں نے جانا ہے، تو میں نے فون نمبر دے دیا کہ اس پر مجھے کال کر لینا، تو آپ کی جتنی باتیں ہوں گی میں انشاءاللہ سنوں گا۔ میں گھر چلا گیا، شام کو جو ہے نا وہ مجھے کچھ اور مصروفیات تھی، میں نے اس کو تو نمبر دے دیا تھا، اس کا نمبر نہیں لیا تھا۔ اب مجھے کام تھے ضروری کچھ کرنے، لیکن میں نے کام چھوڑ دی ہے کہ میں نے رات شام کو اس کا 8 بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے۔ میں نے کام چھوڑ کے تو اس کے انتظار میں نماز عشاء پڑھ کے تو بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ 8 ہوئے، کوئی فون نہیں ہے۔ 9 ہوئے، 10 ہوئے، 10:30 ہوئے، آج کا دن آ گیا ہے، بندے نے فون ہی نہیں کیا۔ وعدہ کرنا، وعدے کو وفا کرنا تو اب ہمارے مسلمانوں کے کردار میں شامل ہی نہیں رہا۔ اب میں بیٹھا ہوں کہ میں اب اس کو پہلے بتاؤں، یا تو میرے پاس فون ہو تو میں اس پر فون کر کے، فون نمبر ہو تو فون کر کے بتا دوں کہ میں آج اویلیبل نہیں ہوں، آپ کسی اور وقت جو ہے نا وہ کر لینا، لیکن وہ بھی میرے پاس نہیں تھا۔ اب میں بیٹھا ہوں اور دوسرے شخص کو اس کا احساس تک نہیں ہے، اور یہ ہماری اجتماعی زندگی ہے، یہ کوئی ایک بات نہیں ہے، ایک بندے کی بات نہیں ہے۔ ہمارا معاشرہ تباہیوں سے دوچار صرف اس بنیاد پر ہے کہ ہم نے اخلاق حسنہ کو چھوڑ دیا ہے۔ بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو وفا نہیں کرتے، امانت سپرد کی جاتی ہے تو بے وفائی کرتے ہیں، اور دوسرے کے ساتھ اگر نزاع ہو جائے تو گالی گلوچ کرتے ہیں۔
یہ تین چاروں چیزیں اللہ نے منافق کی نشانیاں قرار دی ہیں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس میں ان چاروں چیزوں کا پورا کمال، چاروں چیزیں پائی جائیں تو پکا منافق ہے، اور فرمایا کہ اگر ایک کم ہو تین پائی جائیں تو چوتھائی منافق ہے، اگر دو پائی جائیں دو نہ پائی جائیں تو آدھا منافق ہے، اگر تین پائی جائے ایک نہ پائی جائے تو تین چوتھائی منافق ہے، چوتھائی حصہ مومن ہے، اور اگر چاروں نہ پائی جائیں، چاروں پائی جائے اس میں، تو ایمان کے ساتھ اس کا تعلق واسطہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ان چاروں چیزوں کو گنے، اپنے اندر محسوس کرے، اپنے آپ سے سوال کرے، تو آپ کو اپنے من سے اندر سے جواب دے مل جائے گا۔ وہاں بھی جواب دینا ہے، اس دن اللہ پاک فرمائے گا یوم نختم علی افواہہم، ہم ان لوگوں کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، منہ اس دن زبانیں بند ہوں گی، بول نہیں سکیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، ان کے ہاتھ بول کے ہمیں گواہی دیں گے، پاؤں بول کے گواہی دیں گے۔ وہ وقت آنے سے پہلے ابھی اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں اصلاح اعمال کی توفیق نصیب فرمائے اور ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔